मेरी तरफ से सबको आदाब। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले कई दिनों से जम्मू में हूँ और आप सब सामने से हट जाइए, सिक्योरिटी आप थोड़ा सा हट जाइए सामने से, इनको पूरा व्यू दे दीजिए। यहाँ ज़रूरत नहीं है खड़े होने की, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप ना। तो मैं तो जाने वाली हूँ आज यहाँ से श्रीनगर, पर मुझे लगा कि जो मैंने पिछले 4 दिन में 5 दिन में जो मैं यहाँ जम्मू के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अपने पार्टी वर्कर्स से मुलाकात हुई, उसके अलावा जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ के ट्रेडर्स हैं, यहाँ की जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, यूथ से बात हुई, एससी से बात हुई, ओबीसी से बात हुई, विमेन से बात हुई, शेड्यूल्ड कास्ट से बात हुई, शेड्यूल्ड ट्राइब से बात हुई, तो मुझे लगा कि अगर मैं बिना कुछ कहे वापस चली जाऊंगी तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी जम्मू के लोगों के साथ। कि हम कश्मीर में तो हमारे हालात ख़राब हैं ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे लगता है जम्मू के हालात कश्मीर से भी ज़्यादा बदतर हैं। कि जो यहाँ पर कहा गया था कि 370 जो है ये कश्मीरियों को चाहिए, ये मुसलमानों को चाहिए, इससे उनका कुछ इंटरेस्ट सर्व होता है, ये हमें ख़त्म करना है और इसके बाद यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ कारोबार बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ हर जगह जो है बिजली आएगी, सब कुछ जो है यहाँ दिन में पता नहीं क्या ऊपर से टपकेगा। मगर आज मैं देखती हूँ कि जितना परेशान हमारे जम्मू के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी परेशानी कहीं भी इस वक्त है जितनी यहाँ के लोगों को है। क्योंकि 370 हटाने के बाद जो मैं देखती हूँ कि जो बीजेपी की एक ही मंशा है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की ज़मीन को, यहाँ के रोज़गार को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ तक कि यहाँ की बाजरी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए भी बाहर से लोग लाएं, और जिसका खमियाजा यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनको उठाना पड़ता है। कि आज बाजरी का ट्रक 21,000 रुपये में मिलता है आपको, रेत का ट्रक जो भी बाजरी मिलती है। तो हर चीज़, जो नौकरियां हैं हमारी, जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज उसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता। मैंने सुना कि राजौरी में कहीं 2 कहीं 4 नौकरियां थी, तो 4 या 6 नौकरी में से एक भी लोकल को नहीं मिली, सब की सब बाहर के लोग आके उनको मिल गए। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि परेशान है। हमारा कारोबार ठप है, पहले लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद कोविड की वजह से। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ का हाल बहुत बुरा है। हमने सुना था कि बड़ी इंडस्ट्री सेट होगी, मगर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उनको पूरी बिजली दे पाते हैं? क्योंकि जो बिजली हमारे जो रिसोर्सेज, हमारी जो ज़मीन है, हर चीज़ को ये दाव पे नीलामी करना चाहते हैं। पानी तो ऑलरेडी ले चुके थे, बिजली तो हमारे यहाँ तो बिजली होती नहीं है। गर्मियों में जम्मू में तकलीफ़ होती है, सर्दियों में कश्मीर में, मगर हमारी बिजली से हमारे मुल्क के कारखाने चलते हैं। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ ये सवाल जो है 370 कोई मुसलमानों या कश्मीरियों का सवाल नहीं है। ये महाराजा हरी सिंह ने यहाँ के खासकर डोगरा कल्चर को, डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये 370 का जो है आर्टिकल उन्होंने रखा था। उसके बाद जब हमने मुल्क के साथ इल्हाक किया तो हमने शर्तों पे इल्हाक किया, जिसमें बड़ी शर्त थी कि हमारी एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, जिसकी वजह से बाहर का जो आदमी है, हमारी ज़मीन, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ज़मीन है, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की ज़मीन बहुत कम है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ और वसाइल नहीं है नौकरियों के, हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में इतना रोज़गार नहीं मिलता है। मगर मैं देखती हूँ कि यहाँ जो 370 के बाद जो अंधेरा छा गया है, उस अंधेरे ने जम्मू को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे साथ बहुत लोग मिले और सब ने ये शिकायत की कि हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, मगर जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कल को ये ना देखना पड़े कि वो जो डोगरा होता था वो कौन होता था, उसकी ज़मीन कहाँ थी, उसका घर कहाँ था। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में हमारे किसी किसान ने खुदकुशी नहीं की, हमारा कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके सर पे छत नहीं होती, क्योंकि ये बार बार कहते थे 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पिछड़ा है।
اگر ہم انڈائسز دیکھیں جموں کشمیر کے باقی ملک کے مقابلے میں، تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں کبھی بھی فارمرز خودکشی نہیں کرتے ہیں، پورے ملک میں خودکشی ہوتی ہے. پورے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ سوتے ہیں، بس اڈوں پہ سوتے ہیں، مگر ہمارے جموں کشمیر میں سب کے سر پہ چھت ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 370 جو مہاراجہ ہری سنگھ نے یہاں مل کے شیخ صاحب کے ساتھ اس وقت کنڈیشن رکھی تھی، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک کاؤچ، سرکشا کاؤچ ملتا تھا، یعنی ایک پروٹیکشن ملتی تھی، جس کو انہوں نے تتر بتر کر دیا. انہوں نے خالی 370 نہیں ہٹایا، انہوں نے بابا صاحب امبیڈکر کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ڈیسریکیٹ کیا، اس کی دجیاں اڑائی تھی. کیونکہ محبوبہ مفتی جس جھنڈے کی بات کرتی ہے، چاہے وہ ملک کا جھنڈا ہو چاہے جموں کشمیر کا جھنڈا ہو، وہ کوئی آسمان سے نہیں آیا تھا، وہ کوئی چین سے نہیں آیا تھا، وہ ہمیں ہمارے کانسٹیٹیوشن نے دیا تھا. اور اس جھنڈے کو انہوں نے ہم سے چھین لیا، ہماری کانسٹیٹیوشن کو ہم سے چھین لیا، اور ہمارے حقوق ہم سے چھین لیے. ایک غریب آدمی جا کے وہ باجری نکالتا تھا، پتھر نکالتا تھا، مگر آج اس کے لیے بھی باہر والے لوگوں کو اس کے کانٹریکٹس ملتے ہیں. کشمیر میں ریت نکالنی ہوتی ہے تو باہر والا کانٹریکٹ آتا ہے. آہستہ آہستہ جو بھی کچھ ہے اس کو یہ باہر جو ہے انہوں نے آکشن کر دیا ہے، سیل لگا دی ہے سارے جموں کشمیر کی. ہمارے پاس ہمارے سکھ بھائی آئے، انہوں نے ہم سے شکایت کی کہ اگر تمام زبانوں کو انہوں نے یہاں انکلوڈ کیا تو پنجابی کو کیوں چھوڑ دیا. یہ تو بہت باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیوں اتنا، یہ اس قسم پنجابی زبان کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیری پنڈت ہمارے یہ جہاں بھی ہمیں بولتے ہیں کشمیر میں بولتے ہیں 370 کی بات مت کرو، پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کریں گے. جموں میں کہتے ہیں 370 کی بات مت کرو، اے جی یہ تو بڑا انٹی نیشنل گل ہے. مگر جب یہ خود یہ لوگ ہر الیکشن میں، بہار کے الیکشن میں، ارے بابا ان کو 2 وقت کی روٹی تو دو، ان کو وہاں پر گھر پہ چھت تو دو، کسان کو پانی تو دو، کسان کو فرٹیلائزر تو دو. آپ تو کسان سے اس کی زمین بھی چھیننا چاہتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کشمیر جاؤ، 370 ہم نے ہٹایا، مگر وہاں وہ بکا نہیں. وہاں انہوں نے بہت کوشش کی تھی 370 بیچنے کی. اب ایک گائے سے کتنا دودھ نکالیں گے آپ؟ ایک 370 کو کتنا دھوئیں گے آپ؟ تو وہاں تو کچھ نہیں ہوا. ہمارے کشمیری پنڈت بھائی جو اتنے سالوں سے انتظار کریں، جن کو مفتی صاحب نے اپنے وقت میں ان کے لیے وہاں ٹرانزٹ اکاموڈیشنز بنائی تھی، اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے وقت میں کچھ ہوا، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. یہ تو ساری دنیا کو بولتے ہیں جاؤ جموں کشمیر از آن سیل، گو اینڈ بائی لینڈ. واٹ اباؤٹ دیز کشمیری پنڈتس جو یہاں کیمپس میں اس وقت گرمی میں جو انتظار کر رہے تھے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی، بی جے پی کو میجورٹی ملے گی اور بی جے پی ہمیں کشمیر میں بسائے گی. واٹ اباؤٹ دیم؟ دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم. ان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے بسائیں، بلکہ ماحول خراب کیا جا رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کا رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اتنی ملیٹنسی بڑھ گئی ہے ان کے وقت میں. یہ کہتے تھے ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے، آج ایک ایک گاؤں سے 10-10 15-15 لڑکے ایک ساتھ چلے جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے جو ایک آواز تھی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے. آپ نے لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے، بیچ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے. لڑکا سوچتا ہے یا تو مجھے جیل جانا ہے یا بندوق اٹھانی ہے، تو اچھا ہے میں بندوق اٹھاؤں تو میں مر جاؤں، وہ زیادہ بہتر ہے جیل جانے سے، کیونکہ بات نہیں کرنے دیتے آپ کسی کو. جموں کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے جس طرح کشمیر کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے. پھٹنے کو آئے ہیں. میں سنتی رہی ہوں پچھلے 5 دنوں سے. یہاں کے مسلمانوں کی بات نہیں، میں یہاں کے ہندو کی بات کر رہی ہوں، جو کہتا ہے میرے پاس پرسوں ایک آ گیا، ایک ڈوگرا آ گیا، اس نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کا کل کو کیا ہوگا؟ اگر اسی طرح سے ہماری زمین، ہماری نوکریاں سیل پہ لگا دی جائیں گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے میں آپ کا یہاں جو ہمارے پریس کے لوگ ہیں، میں ان سے بھی التجا کرنا چاہتی ہوں. اب دیکھیے امریکہ کو دیکھیے، ٹرمپ اتنا پاورفل، پر میڈیا نے کیا رول کیا؟ میڈیا نے اس کو تقریر نہیں، اس کی تقریر تک انہوں نے نشر نہیں کی. پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے کچھ چینلز، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ بی جے پی کا ایجنڈا چلاتے ہیں، ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن نہیں چلاتے. وہ میں نے بار بار کہا ہمارا ملک، یہ ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن پہ چلے گا. کانسٹیٹیوشن سے یہاں کے لوگ اکٹھے ہیں.
اگر بی جے پی کا ایجنڈا ہے تو وہی حال ہوگا جو پچھلے 6 سال سے ہو رہا ہے. تتر بتر ہو رہے ہیں. ہندو کو مسلمان سے لڑاؤ, مسلمان اور آپس میں گجر اور پہاڑی لڑاؤ, شیعہ اور سنی لڑاؤ. ابھی جو انہیں سیٹس کا ڈی ڈی سی الیکشن میں جو سیٹس میں شیڈول کاسٹ کے لیے انہوں نے ریزرو کی ہیں, شیڈول ٹرائب کے لیے ریزرو کی ہیں, خود ریزرو کی ہیں, اور جان بوجھ کے دوسروں کو کہتے ہیں آپ جا کے جی کورٹ میں جاؤ, ادھر پل لگا لو تاکہ آپس میں جھگڑا ہو جائے. جو ادر کیٹیگریز ہیں اور ایس سی کا جھگڑا ہو جائے, کشمیری اور گجر کا جھگڑا ہو جائے, ایک دوسرے کے گلے پڑے, ہم شیعہ اور سنی جھگڑا کریں, جموں اور کشمیر کے جھگڑا کریں, ڈوگرا اور کشمیری جھگڑا کریں. اس کے بغیر تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. 2 کروڑ روزگار تو آئے نہیں ہر سال, مگر ہندو مسلمان کا جھگڑا. اب جموں کے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں, لینے کے دینے پڑ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو. کہا تھا یہاں روزگار آئے گا, 370 ہٹے گا, مگر جو نوکریاں وہ بھی جا رہی ہیں. تو کیا کیا ہے آج؟ کوئی نیا طریقہ ہے, کوئی فارم نکالا ہے. کچھ علاقوں میں یہ فارم کہتے ہیں کہ بھئی یہ فارم بھرو, اپنی شناخت بتاؤ. کچھ علاقوں میں جان بوجھ کے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کے دوست ہیں اور دوسروں کے دشمن ہیں, نہیں. جب ہمارا ہندو بھائی, ہمارا ایس سی کا بھائی, وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو نوکری ہے, باہر والے کو میں نوکری نہیں دوں گا, تو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مسلمانوں کو کھدیڑنے کے لیے, ہم جا رہے ہیں بٹنڈی, ہم جا رہے ہیں سنجوا, یعنی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے. یہ کب تک چلے گا؟ یہ تو بہار میں تو نہیں چلا. میں تو آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ تیجسوی. اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بینگ ان اپوزیشن اس نے نیریٹو سیٹ کیا, روٹی کپڑا روزی مکان. اور ان کی یہ جو 370 جی 35 اے جی یہ جی ہٹایا, کشمیر میں زمین خریدو, یہ نہیں چلا. اور مجھے امید ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو آخرکار مٹ جاتا ہے. آج ان کا وقت ہے, کل ہم سب کا وقت آئے گا, اور اس کے بعد وہی ہوگا جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے. تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں, آپ آئے, آپ نے میری بات سنی. یہاں کیجول لیبرز اتنے دنوں سے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ان کا ہم نے ریگولرائزیشن کے آرڈرز میں نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے, 60,000 کیجول لیبرز کے, ان کو بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں ہمارے بارڈرز پہ فائرنگ چالو ہے. میں نے پہلے بھی کہا, بار بار کہتی ہوں, جو مفتی صاحب کا ویژن ہے کہ بارڈرز پہ گولی باری نہیں, بارڈرز پہ راستے کھولو, سچیت گڑھ سیالکوٹ کھولو, جموں سری نگر اسکردو کھولو, یہ نوشہرہ جنگڑ میرپور کوٹلی, یہ راستے کھولو. یہی مفتی صاحب کا, یہی, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہوگا اس بات کا. آج نہیں تو کل, کب تک یہ ڈنڈے سے لوگوں کو دبا کے رکھیں گے؟ کب تک یہ؟ مجھے پتا ہے کہ یہاں کے ہمارے لوگ, ہمارے ڈوگرا بھائی, وہ کہتے ہیں اگر ہم بات کریں گے یہ تھالی اور تالی بجا کے ہمارے گھروں کے باہر جلوس نکالیں گے کہ بھائی یہ جی دیش دروہی ہے. تو آج مجھے خوشی ہے, جموں کے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو 370 تھا یا 35 اے تھا, یہ ہماری حفاظت کے لیے تھا, ہماری پروٹیکشن کے لیے تھا, یہ ہماری سرکشا کے لیے تھا. یہ کوئی مسلمان کے لیے نہیں تھا, کوئی کشمیری کے لیے نہیں تھا. اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہم یہ لڑائی مل کے لڑیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا, نہ صرف 370 اور 35 سے, بلکہ جو مفتی صاحب کا ویژن ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر, جو وہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, ان دونوں کو ملانا ہے, ہمارے راستے کھولنے ہیں. اس جموں کشمیر کی جو سمسیا, اس کا سمادھان ہمیشہ کے لیے ڈھونڈنا ہے, تاکہ بارڈرز پہ فائرنگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے, تاکہ یہ جو چائنا آج ہمارے وہاں سے چڑھائی کر رہا ہے وہ بند ہو جائے, اور جموں کشمیر ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں کے بیچ میں امن کا پل بنے, دوستی کا پل بنے. یہ روز ہمارے بارڈرز پہ لوگ خجل ہوتے ہیں, اپنی زمینداری نہیں کر پاتے ہیں, کچھ نہیں. پر میں نے سنا ابھی تک اس سال کا فرٹیلائزر بھی نہیں ملا ہے کسانوں کو. اب ان کی وہ جو ایک قانون پاس کیا ہے کسانوں کا, کسان اس کے خلاف ہیں. جب ہمارے پاس اپنا 370 ہوتا تھا تو ہم اپنا قانون بناتے تھے, دلی کا ہر قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا تھا. مگر آج ہم ان کو وہ حفاظت نہیں دے سکتے. آج آئیں گے بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز آئیں گے, جس طرح باقی جگہ انہوں نے ریلویز کا بھی, ایئر انڈیا کا بھی, ہر چیز کو یہ بیچ رہے ہیں. ملک کو جب تک یہ چلے جائیں گے, ملک کی ایک ایک چیز انہوں نے بیچی ہوگی. کرپشن کی بات کرتے ہیں, یہاں کے لیڈر کرپٹ ہیں. میرے خیال میں انہوں نے پرانی کرپشن کا ریکارڈ جو ہے, تمام ریکارڈ بیٹ کر دیے. جہاں بی جے پی کے پاس پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہے,
آج ان کے دفتر دیکھیے کتنی بڑی بڑی بلڈنگز، یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ کیسے آ گیا پارٹی کے نام پہ؟ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں، جموں کشمیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشکل حالات میں جموں کشمیر میں، بالخصوص وادی کشمیر میں، اس ملک کے جھنڈے کو کھڑا رکھا. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ شہید کیے گئے، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں چڈی پہن کے جھنڈا ابھی تک انہوں نے وہاں چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پر جہاں ان کا وہ مکھیا بیٹھتے ہیں، جہاں وہاں ابھی تک یہ جھنڈا نہیں چڑھاتے ہیں، ترنگا نہیں چڑھاتے ہیں. ہمیں جھنڈے کی سبق سکھاتے ہیں. میرے باپ نے تب ہندوستان کا جھنڈا اٹھایا جب ان کو گندی نالی کے کیڑے کہا جاتا تھا، جب ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا. مگر میں کہتی ہوں ہمارا کانسٹیٹیوشن واپس دو، ہمارا جھنڈا واپس دو. خود انہوں نے ہم سے اپنا رشتہ توڑ دیا، ملک سے ہماری ریاست کا رشتہ توڑ دیا کانسٹیٹیوشن کو ختم کر کے. میں نے قسم کھائی، انہوں نے قسم کھائی ہے، بی جے پی والوں نے قسم کھائی ہے جموں کشمیر کے آئین کی، کہ ہم قسم کھاتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم پہلے جموں کشمیر کے آئین کی قسم کھائی ہے ہم نے، اس کے بعد ہم نے کہا we will uphold, we affirm our faith in the constitution of Jammu and Kashmir and will uphold the sovereignty of and integrity of India. یعنی پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سالمیت کی بات ہوئی، اس کی سوورنٹی کی بات ہوئی. تو یہ کیسے کہ ایک انگلی یہ کاٹ دیں گے تو دوسری انگلی کو رکھیں گے؟ ایسا نہیں چلتا ہے. ان کو جو مال انہوں نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ کر کے دن میں چرایا ہے، وہ ان کو سود کے سمیت واپس کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. میڈم صرف تین کوشچن لیں گی کیونکہ ان کو فلائٹ لینی ہے. ایک کوشچن کرے گا تو سمندر ایئر نائن، ایک منٹ سمندر. دیکھیے ہمارے جو چیئر پرسن ہے فاروق عبداللہ صاحب، انہوں نے کل ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے، تو نیچرلی جب چیئر پرسن کوئی بات کرتے ہیں، فاروق صاحب کوئی بات کرتے ہیں، جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں. سوری سرکار میڈم کہتی ہے کہ چناب جس طرح آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ لڑ رہے ہیں، کیا آنے والے اسمبلی الیکشنز بھی ایسے ہی لڑے جائیں گے؟ دیکھیے الیکشن، میں نے پہلے بھی کہا الیکشن کوئی بڑی بات نہیں ہے. جموں کشمیر کی سمسیا کے سامنے الیکشن آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. کل کو کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مجھے تو اس کے بارے میں معلوم نہیں. آج ہم ڈی کے الیکشن اکٹھے لڑ رہے ہیں، مل کے لڑ رہے ہیں، تاکہ جو بھی جموں کشمیر کے مخالف طاقتیں ہیں، جنہوں نے جموں کشمیر کو توڑ دیا، ہم کو یہ مہاراجاز نے یہ ریاست دی تھی جموں کشمیر لداخ، آج انہوں نے اس کو برباد کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں. تو ایسی طاقتیں اور جو طاقتیں ان کا ساتھ دیں ان کے ڈیوائسو ایجنڈے میں، ان طاقتوں کو دور رکھنے کے لیے ہم سب نے ہاتھ ملایا ہے. ایک کر کے اجے آپ پوچھیں ایک منٹ اجے آپ پوچھیں. حالات اچھے ہونے چاہیے. دوسری طرف بارڈر پہ شیلنگ ہو رہی ہے کشمیر میں، یوتھ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم جوائن کر رہے ہیں. کیسے پاسبل ہوگا ہاتھ ملانا؟ پاکستان کے ساتھ رشتے بہتر کیسے ہوں گے جب تک فائرنگ نہیں رکے گی؟ سیویلین کیجوالٹیز بہت ہو رہی ہیں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ واجپئی جی کے کتاب سے ہمیں ایک پیج لینا چاہیے کہ انہوں نے کرگل کے ہونے کے باوجود، پارلیمنٹ پہ حملہ ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ دوستی کی، ملیٹنسی کم ہوئی، فائرنگ بند ہو گئی بارڈرز پہ. ہمیں اسی کتاب میں سے ایک پیج نکال کے وہی اپنانا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، وہاں بھی بات چیت کرنی چاہیے، یہاں بھی بات چیت. جب ہم چائنا کے ساتھ ہمارا 8واں راؤنڈ بات چیت کا ہو گیا، 8 راؤنڈز جنہوں نے ہمارے 20 جوانوں کو شہید کیا، اور ہم نے انگلی تک نہیں اٹھائی ان کے خلاف. ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان سے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ 1 انچ زمین ہمیں واپس دے دو، پر وہ واپس نہیں دے رہے ہیں. 100 کلومیٹر زمین انہوں نے ہماری اسکوائر کلومیٹر زمین لے لی. تو یہ دوہرا ماپ ڈنڈ کیوں؟ ان کے ساتھ ایک ماپ ڈنڈ، یہاں سے دوسرا ماپ ڈنڈ. میں سمجھتی ہوں کہ واجپئی جی کی پالیسی ہے، ان کو یاد کرنا چاہیے، وہ ان کے گرو تھے، ان کے لیڈر تھے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی سنیل جی انڈیا ٹوڈے. سنیل جی ایک منٹ ایسے نہیں سنائی دے گا کچھ. ایک منٹ رک جائے. ایسے تو کچھ نہیں ہوگا، ایسے کچھ نہیں ہوگا. سنیل جی جس کا نام یہ لے رہے ہیں اس کا، سنیل جی پوچھیں آپ. جس کا نام لے رہے ہیں بتائیے. Thank you, ma'am. You have said that the agenda of Gupkar, alliance is to restore Article 370 and 35A. If we go the kind of arrangement
government that was in place prior to August 5, 2019. West Pakistan refugees, Valmiki Samaj, Gorkhas, women of Jammu and Kashmir faced discrimination, and when High Court of Jammu and Kashmir had granted partial relief to the women of Jammu and Kashmir, Bilkul. the then National Conference government had gone to Supreme Court, and your party, PDP Congress government, had even brought a bill to nullify what High Court had said. Would you like to apologize to the women of Jammu and Kashmir? नहीं, अपोलोजाइज करने की बात नहीं है. जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बाल्मीकि हैं, चाहे वो दूसरे हैं, उनके हक में हम डाका नहीं डालना चाहते हैं. हम ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाहर से लोग आते हैं, हमारी नौकरियां ले जाते हैं, हमारी ज़मीन को वो हड़प करना चाहते हैं, हमारे रिसोर्स लेके जाते हैं, हमारी रेत बाजरी तक वो ले जाते हैं, निकाल रहे हैं, तो वो हमें वापस चाहिए, वो हुकूक वापस चाहिए. 370 हमें वापस चाहिए. जी आमिर एक मिनट प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट. सुनील जी नो आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन इज ओवर. आमिर पूछें. देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ. एक मिनट. अभी नागालैंड वालों ने क्या कहा हम इस मुल्क के आइन को भी नहीं मानते हैं, झंडे को भी नहीं मानते हैं. तो ये निकर वाले ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली और थाली बजाने के लिए? क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे, जुलूस निकालो, पुतले जलाओ? अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं. तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती? उस पे क्यों नहीं बहस होती इन चीजों पे? जी आमिर एक मिनट आमिर, इसको आमिर को बोलने बोल. और सवाल मेरा ये है मैम आपसे कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 370 जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बड़ा नाम था, आज हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 370 नहीं रहा है. हालांकि 370 में ABCD ये सब कानून 370 से ही निकले हैं. अगर 370 की मंसूखी कर दी गई है, इन कानूनों को 370 में से निकाला गया है, क्या लगता है आपको? जो कहते हैं कि 370 इलीगल था, इसका मतलब ये है क्या कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल था जिसके अंदर? नहीं, आप तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हो मेरे भाई. मैंने कहा ना, इन्होंने हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भीम साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है वो बनाना चाहते हैं, उनका दिन मनाना चाहते हैं. सरदार पटेल का पुतला बनाया हज़ारों करोड़ रुपए, मगर जो सरदार पटेल साहब ने 370 में अपना रोल प्ले किया था, पॉजिटिव रोल किया था. अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी. दे हैव डिसक्रेडिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट पार्लियामेंट. इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसकी. एक मिनट आमिर नहीं, प्लीज आमिर. आमिर, पहला आपका सवाल ये, आज आपने कश्मीरी पंडित के लिए बात की, पर पिछली इलेक्शन आपके नाम पे थी, चीफ मिनिस्टर भी आप थे. कश्मीरी पंडित के लिए उस समय क्या हुआ, पहला ये जानना चाहते हैं. दूसरा सवाल ये है कि क्या अब महबूबा मुफ्ती फ्लैग उठाएंगी या नहीं? मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है जब मैं पहली बार असेंबली में आई हूँ, और उसके बाद मैंने कहा है I affirm my faith to the Constitution of Jammu and Kashmir and uphold the sovereignty of India and integrity. यानी ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं. जम्मू कश्मीर का झंडा और हमारे मुल्क का झंडा, ये दो झंडे हैं, दोनों एक साथ उठाऊंगी मैं. थैंक यू. सरकार कहती है कि 370 जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी. वहाँ फैक्ट्री आएंगी, लोग कहाँ से आ सकते हैं? कमाल हो गया. क्यों एतराज है? मैं तो जम्मू के लोगों की बात आपको बता रही हूँ कि जम्मू के लोग आज रो रहे हैं, यहाँ के ट्रेडर्स रो रहे हैं, यहाँ के इंडस्ट्रीज रो रहे हैं, यहाँ का यूथ रो रहा है कि जो इनको ख्वाब दिखाए गए थे कि 370 बहुत बड़ी रुकावट है, आज उनको पता चला 370 सबसे बड़ी सुरक्षा थी उनकी, और उस सुरक्षा को हटा दिया गया. इंडियन एक्सप्रेस से अरुण जी आप पूछे. वो इकट्ठे लड़ रहे हैं, लेकिन आपके कैंडिडेट्स जो है वो पार्टी टिकट, क्योंकि ये पार्टी बेसिस पे है, तो आप जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे ये मोडेलिटीज जो है हम आपस में, क्योंकि बहुत जल्दी इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने कोई टाइम भी नहीं दिया, आपस में मोडेलिटीज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपकी मर्जी.